पाकिस्तान में मॉनसून का हर नया सीजन अब सिर्फ बारिश का नहीं बल्कि मौत, तबाही और बेबसी का पैगाम लाता है। हालिया मॉनसून सीजन में पाकिस्तान को मामूल से 15% ज्यादा बारिशों का सामना करना पड़ा, लेकिन अफसोसनाक और खतरे वाली बात है कि यह इजाफा कुदरती नहीं बल्कि इंसानी सरगर्मियों के रद्द-ए-अमल का नतीजा है। इंपीरियल कॉलेज लंदन के माहौलियाती माहिरीन और पाकिस्तानी मुहक्किकीन पर मुश्तमिल वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन ग्रुप की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अगर ज़मीन की फ़ज़ा को इंसानों ने इस हद तक गर्म ना किया होता तो पाकिस्तान में बारिशें 15% कम होती, जिससे जानी और माली नुकसान में वाज़ेह कमी आती। हालिया बारिशें रिकॉर्ड तोड़ नहीं थीं, मगर इसके बावजूद 300 से ज़्यादा अमवात हुई। यानी हमारा बुनियादी ढांचा मामूली बारिश को भी संभालने के काबिल नहीं रहा। पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल है जो माहौलियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं। 2022 में हम मुतासिरा ममालिक की फहरिस्त में पहले नंबर पर थे, मगर इसके बावजूद मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए हम सबसे कम तैयार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तैयारी के हवाले से पाकिस्तान इस फहरिस्त में 152वें नंबर पर है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए सालाना $50 अरब जैसी बड़ी रकम दरकार है। अक़वाम मुत्तहिदा के एक जायजे के मुताबिक 2050 तक शदीद मौसमी हालात पाकिस्तान को करीबन $1.2 खरब का नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब यह सिर्फ एक मौसमी या साइंसी मसला नहीं रहा बल्कि कौमी सलामती का चैलेंज बन चुका है। दुनिया की कार्बन आलूदगी का बोझ उठाने के बावजूद माली इमदाद के वादों के सिवा कुछ नहीं मिला और हम खुद भी मौसमियाती तैयारी के नाम पर बयानात और कागजी मंसूबों से आगे नहीं बढ़ सके। सवाल यह है कि क्या हम हर साल बारिशों की पेशगोई के साथ अमवात और तबाही की पेशगोई भी मामूल बना लेंगे, या अब वक्त आ चुका है कि माहौलियाती हिकमत अमली को तरजीह दी जाए, मकामी और बैनुल अक़वामी सतह पर फौरी इक़दामात की और कुदरती आफात को मुक़द्दर समझने के बजाय एक काबिल हल चैलेंज के तौर पर लिया जाए, क्योंकि अगर अब भी हमने फैसला ना किया तो हर आने वाला मानसून सीजन हमें ज़्यादा कमज़ोर, ज़्यादा बेबस और ज़्यादा तन्हा साबित करेगा। पैनल इस पर क्या राय रखता है, इसी सवाल में जानते हैं। मॉनसून का हर नया सीजन बारिश नहीं, मौत, तबाही, बेबसी का पैगाम, सबसे ज्यादा मुतासिर, सबसे कम तैयारी। क्यों हम माहौलियाती मॉन्स्टर से निमटने के लिए तैयार नहीं? विजन, वसाइल या इरादे की कमी? ज़ैगम साहब। मेरे ख्याल है सभी बातें हैं जो आपने बताई हैं, और लंबी प्लानिंग तो हम लंबा सोचने को तैयार ही नहीं है। अभी देखिए, जिस रिपोर्ट की आपने बात की, वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन की जो रिपोर्ट है जी। अब इसमें बड़ी सादा सी बात है कि जो बारिश की इंटेंसिटी है वो 10 से 15% बढ़ गई है, यानी थोड़े वक्त में ज़्यादा बारिश। और इसकी बड़ी सादा वजह है कि जब टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ता है तो बादलों में पानी 7% बढ़ जाता है, तो बादल में पानी ज़्यादा होता है। जब वो बरसता है तो एकदम बरसता है, तो उसके नतीजे में हमने देखा क्या हुआ। सवात में किस तरीके से 8 लोग जान से गए, फिर उसके बाद बाबूसर में लोग जान से गए, फिर रावलपिंडी में फ्लडिंग हुई, उसके बाद चकवाल में फ्लडिंग हुई। तो हम इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। हालांकि हमें 2 साल 4 साल पहले, इससे पहले भी इस तरह की सूरत हाल हुई है और हमें उसके बाद तैयार होना चाहिए था। लेकिन हम बैठे हैं, कोई बाहर से कोई आएगा, हमें इमदाद भी देगा, उसके बाद यहाँ वो कंसल्टेंट भी भेजेगा और वो काम करेंगे और हम बैठकर उसमें से हिस्सा लेंगे। हम इस बात पे तैयार नहीं है कि ये हमारी अपनी ज़िंदगी और मौत का मसला है और इसको हमने खुद तैयार करना है। देखिए, सबसे पहले हमने अडाप्ट करना है इस बदलती दुनिया से। हमने देखना है कि किधर को माहौलियात जा रहे हैं और कैसे इसके साथ ज़िंदा रहना है। टेम्परेचर को कम करना हमारे बस में नहीं है, बादलों का पानी भी हम कम नहीं कर सकते। बादल अब इसी तरह बरसेंगे, इसी तरीके के साथ अर्बन फ्लडिंग के ख़तरात मौजूद हैं। तो उस अडाप्टेशन में हमें अपनी रेजिलियंस पैदा करनी है। हमने अपने शहरों को एक बिल्कुल नया रुख देना है, नए तरीके से तैयार करना है, क्योंकि जब ये अचानक पानी आता है तो ना वो नदी नाले उसको बर्दाश्त कर सकते हैं जिनके ऊपर हमने कॉलोनी और हाउसिंग सोसाइटीज़ बना ली है, और ना हमारा ड्रेनेज का सिस्टम उससे डील करने के काबिल है। देहात का भी यही हाल है कि नालों के, बारिश के पानियों के जो रास्ते थे उनके ऊपर बस्तियां बन गई हैं। आम लोगों को मजबूत करना है कि आम लोगों की सेहत, तालीम, उनकी मईशत इस काबिल हो कि वो उसको झेल सके, उनके घर ऐसे हों कि वो फ्लडिंग का मुकाबला कर सके।
اور زراعت ہماری آدھی آبادی زراعت سے وابستہ ہے، جس کو کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر کہتے ہیں۔ ہمیں وہ فصلیں بھی تو چاہیے نا، وہ زراعت بھی تو چاہیے نا، جو اس بدلتے موسموں اور اس بارش کے نئے پیٹرن کے ساتھ ڈیل کر سکے۔ اور پھر ان تمام موسموں کو، ان بارشوں کو دیکھ کر ہمیں اپنی واٹر ریسورس کی پالیسی بنانی ہے کہ کیسے اس پانی کو اب ہم اپنے فائدے میں لے کر آئیں۔ ٹھیک ہو گیا زیدان صاحب، سوال تو بہت ہیں، ہمیں چاہیے بھی بہت کچھ اور تیاری بھی بہت کرنی ہے۔ درست، اگر ہم کر نہیں پا رہے، افتخار صاحب 2022 سے اب تک معیشت کو اربوں ڈالر کا نقصان ہے، جی ڈی پی کو 20% نقصان کا خدشہ ہے، زراعت شدید متاثر ہے، اگلے 5 سال میں 348 ارب ڈالر کی ضرورت ہے، چاہیے بھی ہمیں بہت کچھ اور بنانا بھی بہت کچھ ہے، تیاری کیا ہے ہماری؟ اسی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں مانسون کی بارشیں اس وقت تک مزید شدید ہوتی رہیں گی جب تک دنیا فاسل فیول سے قابل تجدید توانائی کی طرف منتقل نہیں ہو جاتی۔ معاف کیجیے گا، یہ فاسل فیول کا مسئلہ صرف ہمارا نہیں ہے، دنیا فیس کر رہی ہے۔ ہم نے حماقتیں کی ہیں، اور جس طرح زیغم صاحب نے بہت سارے ریزن بتائے ہیں، وہ اپنی جگہ، وہ ہے بہتے ہوئے پانی کے رستے میں رکاوٹیں پیدا کرنے کے نتائج، اور اتنا پانی آ کیوں رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیمپریچر کا رائز ہونا، لیکن ہم اکیلے اس کے ذمہ دار نہیں ہیں اور ہمارے پاس فوری حل نہیں ہے۔ دوسری بات ہے کہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر موسمیاتی مفاقت کے فوری مالی امداد کے لیے ضرورت ہے، اور ملک کو موسمیاتی شرح سے 40 سے 50 ارب روپے ڈال ہے۔ دو باتیں انہوں نے ہمارے سے متعلق کہی ہیں، اتنے پیسے ہمیں ملنے نہیں۔ ہم خود بھی تو دیکھیں کہ پچھلے دنوں جو فلڈ آ رہا ہے، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنی لکڑی بہہ کے جا رہی ہے، آپ نے دیکھا؟ بالکل۔ اب جب ٹاپ کے اوپر لکڑی ہوگی نہیں، درخت ہوں گے نہیں، آپ نے یہ بھی دیکھا کہ آپ کا پانی کتنا گدلا پانی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے گارا بہہ کے جا رہا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تو جو لکڑی تھی اوپر، ہم نے اس کو کاٹ دیا ہے، اور نتیجہ ہوا ہے جب پانی آتا ہے تو وہ اس کو جو روکتا تھا، جو درخت کے تنے روکتے تھے، جن کی جڑیں زمین میں گئی تھی، اور جو بولڈرز کو بھی روکے ہوئے تھے، وہ سارا ہم نے چٹیل صاف کر دیا ہے۔ تو یہ بھی ہے، ہم تو اتنا تو کر سکتے ہیں نا کم از کم، باقی تو جو دیکھا جائے گا جو ہوگا، جو بنیادی چیزیں ہم وہی تو کر دیں۔ ہمارے پاس تو انفارم کرنے کے لیے سہولت نہیں ہے، جس کا آپ نے تماشا دیکھا ہے، وہ پورا خاندان 1 بائی 1 گیا، صرف خواجہ خیلا سے پانی گزر ہے، اور فیو منٹس میں پانی وہاں پہنچنے والا تھا، اور کوئی بتانے والا نہیں تھا۔ تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے، صرف یہ باتیں بڑی خوبصورت ہیں، ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہے، پلانٹیشن اینڈ پلانٹیشن، اور وہ رستے خالی کراؤ جہاں سے پانی کی گزرگاہ۔ ٹھیک ہو گیا، ہم جتنے وہ بھی نہیں کر رہے تو دنیا کیوں اور کیسے مدد کرے گی؟ شہزاد صاحب، یہ رپورٹ بتا رہی ہے کہ اس ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے پاکستان کو سالانہ 40 سے 50 ارب ڈالر درکار ہیں۔ ہم تو 1 ارب ڈالر IMF سے لینے کے لیے پتہ نہیں کتنا کچھ پاکستان کو کرنا پڑتا ہے۔ کس طریقے سے اس چیلنج سے نمٹا جا سکتا ہے؟ کیا کوئی واضح پلان بھی موجود ہے؟ ہاں، ہم ہر چیز کو پیسے بٹورنے کا طریقہ بنا لیتے ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں جو ہم خود کر سکتے ہیں۔ پہلی بات، لوگوں کو یہ آگاہی دینا کہ فلیش فلڈز جو تھے، فلیش فلڈز نے آپ کے اندر تباہی مچائی، ہمارا نقصان سب سے زیادہ ہوا۔ ہم ایک عالمی طریقہ ہے یہ جو کلائمیٹ چینج کا، ہم پاکستان بذات خود اس میں کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں کر سکتا، لیکن پاکستان اپنا نقصان کم سے کم تر کر سکتا ہے۔ افتخار صاحب نے بہت خوبصورتی سے بتایا، پانیوں کے رستے میں بستیاں مت بساؤ۔ نمبر 2، پانی کے رستوں سے درخت مت کاٹو، اگر درخت کاٹو گے تو آپ کی زمین نیچے سے سرک جائے گی، اس سے فلیش فلڈز کے اندر بہت تیزی آ جاتی ہے اور وہ تباہی کی طرف چل پڑتا ہے۔ یہ 2 وجوہات ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ کو کچھ صحیح کرنا ہے تو سب سے پہلے یوں کیجئے کہ اپنے درخت، آپ کے جنگلات زیادہ ہونے چاہیے۔ پاکستان کا صرف 5% حصہ ایریا جنگلات پہ محیط ہے، جبکہ دنیا کا ریکمینڈڈ جو طریقہ ہے کلائمیٹ کے لیے وہ 30% ہے۔ تو آپ کے جنگلات 25% جتنے ہونے چاہیے، اس سے کم ہے۔ کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ درخت اگاؤ، پانی بچاؤ، بستیوں پہ، پانی کے رستوں میں بستیاں نہ بساؤ، درختوں کو مت کاٹو، یہ ضروری چیزیں ہیں۔ دوسری بات، تعلیم اور آگہی دو، لوگوں کو بتاؤ کہ یہ تباہی کا وجہ بن رہی ہے، ہم اس کو کم نہیں کر سکتے۔ فائنل، سولر کے اوپر ہمیں کبھی بھی کسی طریقے سے اس کو کم نہیں کرنا ہے۔ اپنی ذات کے اندر ہماری کنٹریبیوشن بھی بہت کم ہے فاسل فیولز کی وجہ سے، لیکن جتنا ہم اپنے ماحول کو صاف رکھ پائیں گے، جنگلات کو بڑھا پائیں گے، ہو سکتا ہے ہم پہ کوئی بہتری آ جائے اور ہمارا نقصان اتنا نہ ہو جتنا کہ آج تک ہوا ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ چیزیں کرنے والی ہیں۔
کی جا سکتی ہیں. ڈالروں کی ضرورت ہوگی جہاں پہ, ہاں وہ بنائیے, جہاں پہ بن جاتا ہے آپ کو ڈالروں کی ضرورت ہے بنائیے, ضرور بنائیے, لیکن یہ کام تو عقل اور سمجھ اور بوجھ والے ہیں. درختوں کو اگانے میں ٹھیک ہے کوئی پیسہ بھی چاہیے ہوگا, ان کو اگائیں اور ان کو سنبھالیں. پانی کے بچانے کے ذخائر البتہ آپ کو اس کے لیے پیسے, اگر مجھے اس میں پیسہ ملتا ہے $50 ارب, میں سب کا سب پانی کے ذخائر کی طرف لگا دوں گا. درست ہو گیا, یہ کام کروں گا میں اس سے پاکستان کا طریقہ, ہم اپنا ماحول بدل پائیں گے, ہم اپنی زراعت کو زیادہ تقویت دے پائیں گے. یہ وہ کام ہے جو کرنے والا. ٹھیک ہو گیا. حماد صاحب, کیا ہم وہ شعور عوام کو دے رہے ہیں جس کی شہزاد صاحب بات کریں, جتنے بھی چھوٹے موٹے کچھ پروجیکٹ ہیں, گرین لے کے ای وہیکلز ہیں یا ریزیلینٹ انفراسٹرکچر, وہ انف ہے اب تک؟ آبادی کے حوالے سے ہم آج تک کیا کر پائے ہیں, ہم نے کتنا شعور بانٹا ہے, ہم تعلیم کے حوالے سے کتنا شعور دے پائے ہیں, ہم نے اس سلسلے میں کیا کیا. ہم وہ فگرز کوٹ کرتے رہتے ہیں کہ ہماری کیا صورتحال ہے, اور ہم نے اپنا مستقبل گروی رکھ دیا ہوا ہے. ہمارے بچے اسکول نہیں, ایک عجیب و غریب صورتحال سے دو چار. اب کلائمیٹ چینج کا جو مسئلہ ہے ہم مسلسل دہرا رہے ہیں کہ یہ تو ہم نے کیا ہی نہیں جی, ہم تو 0.5 ہم نے کہا. یہ ساری بات درست بھی ہے, یہ ترقی یافتہ ممالک نے کیا, ان کی یعنی ترقی جو انڈسٹریل تھی اس کے نتائج ہیں جو ہم ساری دنیا بھگت رہی ہے, اور پاکستان زیادہ جو بھگت رہے ہیں ممالک ان میں شامل ہے, ٹاپ میں. اچھا, اب دوسری بات جو تیاری کے ہم نے کرنا تو اب خود ہے نا, یعنی ہم دنیا سے پیسے مانگتے ہیں, وہ دنیا کہتی ہے جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, یا وہ وعدے بھی کر لیتے ہیں. 2022 میں ہم سے وعدے کیے گئے تھے نا, بہت سارے وعدے کیے گئے کہ ہم آپ کو یہ فراہم کریں گے, اتنے پیسے, وہ فگر بھی آتا تھا. اس کے بعد وہ پیسے ہمیں کسی نے نہیں دیے, بلکہ دنیا کو جن پیسوں کی ضرورت ہے اس وقت, اس میں تقریباً $400 بلین وہ کہہ رہے ہیں, اسی رپورٹ کا حصہ بھی ہے وہ. تو ہمیں وہ دیتے کتنے ہیں, $28 بلین کے قریب انہوں نے فگرز کوٹ کیے ہوئے ہیں جو دنیا دے رہی ہے. تو ہم اب دنیا پہ ڈیپینڈنس اس معاملے میں نہیں کر سکتے. اگر ہمیں کوئی مل جائے گا تو ٹھیک ہے, ہمیں یہ تیاری خود کرنا ہوگی. اور وہ تیاری ہے کیا, بہت سادہ, جیسے دوست سب میرا خیال ہے, میں اب کیا دہراؤں وہ باتیں, یہ گزرگاہیں پانی کی رہنے دیجئے, یہ فلیش جو فلڈز ہیں اور یہ کلاؤڈ بسٹنگ یہ ہوتی رہے گی. اب ہمیں جنگل چاہیے, ہمیں گزرگاہیں چاہیے. آج سی ڈی اے نے 100 کالونیز الیگل قرار دی ہیں, وہ کیا ہے معاملہ, اسی طرح سارے پاکستان میں پھیلا ہوا ہے. آپ نے گزرگاہوں کو بند کر دیا ہے, جنگل لگائیے, گزرگاہیں بننے دیجیے. آج کے لیے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.